وفاقی وزیر داخلہ و ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ اس ملک کو دھرنوں کی نہیں ترقی اور استحکام کی ضرورت ہے۔ پاکستان سوسائٹی آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا، انڈسٹریز آر ناؤ بیسڈ آن گلوبل مینوفیکچرنگ پلیٹفارمز۔ ایپل فون از ناٹ میڈ ان ون پلیس، اس کا چپ از میڈ سم ویئر ایلس، casing is made somewhere else, software is put somewhere else, and in the end there is some factory in China which puts it together. So it is a global supply chain جس کے نتیجے میں global manufacturing platforms بن رہے ہیں اور وہ world class competitive products بنا رہی ہیں، جس میں ہر ملک نے، ہر کمپنی نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سا ڈومین ہے جس کو وہ ڈیفینڈ کر سکتی ہے for having a competitive advantage. Otherwise, somebody else will take over. And in our case, I keep reminding that this age is so volatile that we must learn from two big lessons of our times, BlackBerry and Nokia. These were the two dinosaurs of our time in telecom industry. And look what happened to them. Within a matter of 1 year, they were completely vanished, because they failed to keep pace with the emerging needs of the market, or they failed to respond to the innovation of their competitors. بعد ازاں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا، تو اس پس منظر میں جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے از نو لانگر اے سمپل ماڈل کہ آپ نے اپنی انڈسٹری کا کلسٹر اپنے ملک کے اندر بنایا اور اس کو پروٹیکٹ کیا اور اس سے ایکسپورٹس جنریٹ کی. ناؤ یور انڈسٹری ہیز ٹو بی لنکڈ ود دا گلوبل مینوفیکچرنگ پلیٹ فارم جس میں وہ اس کی کمپیٹیونیس کو ڈیفینڈ کر سکے اور گلوبل ڈسٹریبیوشن چینلز کے ساتھ مل سکے. سیکنڈلی، انویسٹمنٹس. دس از این ایج آف گلوبل انویسٹمنٹس ویئر capital moves freely from one part of the world to another part of the world, اور capital controls عملاً ناممکن ہو چکے ہیں، اور ہر ملک اس مقابلے میں ہے کہ کس طریقے سے ہم ایک enabling environment کریٹ کریں، اٹریکٹ کریں کیپٹل کو. اور اگر وہ enabling environment نہیں ہوگی تو آپ باہر کا کیپٹل تو دور کی بات، اپنے ملک کے کیپٹل کو بھی اپنے ملک میں نہیں برقرار رکھ سکتے. اور اس کے لیے اگین the simple lesson is that every destination is today competing for stability, security and market attractiveness. سیاسی جماعتوں کے قبل از وقت انتخابات کے مطالبات کے حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ نے کہا، دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری تمام سیاسی جماعتوں کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کو اس وقت دھرنوں کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو استحکام کی اور ترقی کی ضرورت ہے. اور جبکہ الیکشن میں 5 مہینے رہ گئے ہیں تو یہ دھرنے ناقابل فہم ہیں. جب 4.5 سال انتظار کیا ہے سب نے، تو مزید 5 مہینے انتظار کریں اور انتخابات کے اندر ملک کو موقع دیں کہ وہ مستقبل کا فیصلہ کرے. اور 5 مہینے پہلے انتخابات سے اس قسم کے دھرنے دینے کا مقصد ہے کہ انتخابات کو سیبوتاج کیا جائے اور الیکشن میں خلل ڈالا جائے اور طویل میعاد کی نگران حکومت لائی جائے. اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں 60 اور 90 دن جو کہ آئین کے اندر نگران حکومت کے لیے دیے گئے ہیں، اس سے لمبی حکومت آتی ہے کسی بھی بہانے سے، چاہے وہ سپریم کورٹ سے اجازت لے کے لائی جائے، وہ اگلے انتخابات کی ساکھ کو بری طرح مجروح کر دے گی. عام انتخابات کے بروقت انعقاد کو جمہوریت کے لیے ضروری قرار دیتے ہوئے احسن اقبال نے کہا، لہذا تمام سیاسی جماعتوں کا فرض ہے کہ وہ مل کے بروقت انتخابات کو یقینی بنائیں تاکہ آئین کے متعین کردہ طریقے کے مطابق ہم آزاد منصفانہ انتخابات کریں اور دنیا کو یہ پیغام دیں کہ اب پاکستان مستحکم جمہوریت ہو چکا ہے. پہلے 5 سال میں پارلیمنٹ کی مدت مکمل ہوئی، اب ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم دنیا کو یہ ثابت کریں کہ دوسری بار ہم یہ کارنامہ دیکھنے جا رہے ہیں جو پاکستان کے امیج کو دنیا میں بہت بلند کرے گا. اور دھرنے دینے کا مقصد
صرف ملک کے اندر خلل ڈالنا، ملک میں انتشار ڈالنا اور انتخابات کے بروقت انعقاد کو اور سینٹ کے انتخابات کو سیبوتاج کرنے کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ڈالر کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے وفاقی وزیر نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ سارے جو ہمارے سکرات اور بکرات ہیں، پہلے یہ اس بات کا شور مچاتے تھے کہ مصنوعی طور پہ حکومت نے روپے کو بہت اوپر رکھا ہوا ہے اور روپے کی قیمت میں ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے، اور جب اب مارکیٹ سے ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے تو اب اس کے اوپر بھی ان کو تنقید ہو رہی ہے، تو لہٰذا یہ کوئی اتنی خطرے کی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بین الاقوامی طور پہ ڈالر کی مالیت میں اس کی اضافہ ہوا ہے اور عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے کافی، اس کی وجہ سے کچھ ایڈجسٹمنٹ مارکیٹ نے کی ہے، لیکن یہ کوئی ایسی انکنٹرولبل نہیں ہے، اتنی خطرناک نہیں ہے کہ جو ہمارے معیشت کے لیے بہت چیلنج پیدا کرے۔ امید ہے کہ اس تھوڑی سی جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس سے جو ہمارے ایکسپورٹس کا ٹرینڈ بہت پازیٹو جا رہا ہے، اس میں مزید مثبت ٹرینڈ جو ہے رجحان دیکھنے کو ملے گا اور ہمارے ایکسپورٹرز اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ ہے خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں TNN TV۔